السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج سے انشاءاللہ ہم درس سنیں گے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے تعلق سے۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد قبیلہ میں سے ہیں۔ اسی قبیلہ کو عاد اولا کہا گیا ہے، اور عاد ثانیہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، جو قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام عاد تھا، اس کی طرف منسوب ہونے والی قوم کو عاد کہا گیا ہے۔ عاد کا نسب یہ ہے: عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب یہ ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ یہاں کئی ترجمہ کرنے والوں نے اخاہم کا ترجمہ ان کا بھائی کیا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ پوری قوم کے افراد آپ کے حقیقی بھائی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ کا نبی کفار کا دینی بھائی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام صرف ان کی قوم کے ایک فرد تھے، اسی وجہ سے آپ کو اعلیٰ کہا گیا۔ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ترجمہ ہم قوم کیا ہے، اور یہی علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو عاد کا ہم قوم اور صالح علیہ السلام کو سمود کا ہم قوم کہہ کر کفار مکہ کا رد کیا، جو یہ کہتے تھے کہ محمد ہماری ہی قوم سے ہو کر نبی کیسے بن گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، قوم عاد سے ہود علیہ السلام تھے، لیکن ان کے نبی تھے۔ سمود کی قوم سے صالح علیہ السلام تھے، لیکن ان کے نبی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی آمد و رفت۔ حضرت ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام سے 800 سال بعد تشریف لائے، اور 464 سال اس دنیا میں ظاہری حیات میں رہے، اور پھر اس دنیا فانی سے رحلت فرمائی اور حیات جاویدانی حاصل کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو کیا تبلیغ فرمائی؟ کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں ڈر نہیں؟ یعنی آپ نے ان کے ڈرنے کو بعید سمجھا، اور گویا یہ کہا کہ تم ڈرتے ہی نہیں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا جا چکا ہے، جس کا تمہیں علم ہے۔ اگر تمہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر اور خوف ہوتا تو ضرور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے، بت پرستی کی حماقت نہ کرتے۔ کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف افطرا باندھنے والے ہو۔ اے قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور میری قوم، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، تم پر زور کی بارش برسائے گا، اس سے زیادہ دے گا، اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، خصوصاً ان کے 3 بڑے بت تھے، جن کو وہ اپنے بڑے معبود سمجھتے تھے۔ ان بتوں کا نام صدا، سمود اور حبا تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم امان اور حضر موت کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک ریگستانی وادی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ مفہوم: اور یاد کرو عاد کے ہم قوم کو، جب اس نے ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا۔ ہود علیہ السلام نے جب ان کو اکثر شرک سے باز رہنے، بت پرستی کو چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی،
تو قوم نے آپ کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 سال تک بارش کو روک لیا۔ قحط سالی پڑ گئی، ان کی عورتوں کو بھی 3 سال تک بانجھ کر دیا گیا، ان کے بچوں کی پیدائش معطل ہو گئی۔ ہود علیہ السلام نے 3 شخصوں کو اپنی قوم کے پاس بھیجا کہ تم انہیں سمجھاؤ۔ وہ 3 شخص یہ تھے: قیل بن عشر، نعیم بن حزال اور مدثر بن سعد۔ یہ در حقیقت آپ پر ایمان لائے ہوئے تھے، لیکن اپنی قوم سے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ ان تینوں کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ قوم انہیں اپنا سمجھ کر ان کی بات کو مانے گی اور سوچیں گے کہ یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جو ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، تو یقیناً اس میں بھلائی ہوگی۔ لیکن قوم سوچنے اور ماننے سے آری ہی رہی۔ آپ نے قوم کو ان تینوں کے ذریعے کہلایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع اور خضوع سے رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں زور سے بارش عطا کرے گا اور تمہیں کثیر مال عطا کرے گا اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا اور تمہارے لیے بارش کی نہریں اور باغات بنائے گا اور تمہیں پہلے سے زیادہ طاقتور بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ دنیاوی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ دنیا میں رہنے اور دنیاوی نعمتوں کو دیکھنے کی وجہ سے ان کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے، اور چونکہ وہ لوگ کھیتی باڑی اور باغبانی کے کام کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے اسی قسم کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہی مناسب تھا۔ ہود علیہ السلام نے قوم کو ان الفاظ میں راہ راست پر لانے کی کوشش کی: اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہیں، تمہاری مدد کی چوپایوں اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے۔ میں تمہیں اللہ کے راستے کی دعوت دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں بیہودہ کاموں کو چھوڑ دو، دنیا سے دل نہ لگاؤ، تم کو یہاں ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، ایسے کام کرو جن سے تمہیں نفع ہو۔ قوم عاد کی طاقت اور ان کے کام۔ قوم عاد کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے ہم سے زیادہ کس کا زور ہے، اور کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے انہیں بنایا ان سے زیادہ قوی ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ قوم عاد نے چھوٹے قد 60 ذرا یعنی 90 فٹ اور بڑے قد 100 ذرا 150 فٹ کے تھے۔ اسی وجہ سے اپنے جسموں اور طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہتے تھے ہم سے کوئی طاقتور نہیں۔ ہم پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر چٹان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، اگر عذاب ہمارے سامنے آ گیا ہم اسے اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی طاقت پر ناز کرتے ہو، کبھی میری طاقت کا بھی تصور کرو، میری طاقت کے مقابل کسی کو کوئی مجال نہیں۔ لوگوں کے ساتھ تمسخر کے لیے بلند نشان بناتے، کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راہگیروں سے ہنسنے کو؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ بلندی پر بلند محل بناتے تاکہ گزرنے والے لوگ ان کی شان سے واقف ہوں۔ یہ کام چونکہ بے فائدہ تھا اس لیے تابیسون کہا گیا ہے، اور ہماری شریعت میں بھی بغیر غرض شرعی کے بلند تعمیرات کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ بلند عمارتیں اس لیے تعمیر کرتے تھے تاکہ گزرنے والے ان سے رہنمائی حاصل کریں، حالانکہ ان کا یہ کام بھی بے مقصد اور بے فائدہ تھا،
کیونکہ ستاروں، سورج وغیرہ سے رہنمائی حاصل کی جاتی تھی۔ بادل وغیرہ کا چھا جانا کبھی کبھی ہوتا ہے، اور خصوصاً عرب کے شہروں میں تو بہت ہی کم واقع ہوتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بلند برج بناتے تاکہ کبوتروں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو سکیں، یعنی وہ کبوتر بازی کے لیے ابس طور پر بلند برج تعمیر کرتے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ وہ پہاڑ میں راستہ و مکان تعمیر کرتے تھے تاکہ چنگی حاصل کر سکیں۔ پانچواں قول یہ ہے کہ بلند مقامات پر بلند عمارتیں تعمیر کرتے تھے تاکہ وہ راستے سے گزرنے والوں سے مزاح کر سکیں، ان کا تمسخر اڑا سکیں۔ اسی آخری قول کے مطابق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا ہے، رہنے کے لیے مضبوط محل بناتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ تمہارے طور طریقے ایسے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو تم کو ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، حالانکہ دنیا فانی ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے دل نہ لگاؤ، اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ تم زمین میں جمع کرنے کے لیے حوض بناتے ہو، یہ سارے کام اس خیال سے کرتے ہو کہ ہم ہمیشہ دنیا میں رہنے والے ہیں۔ دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے، اور جب کسی پر گرفت کرتے تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو۔ وہ جب کسی پر گرفت کرتے تو اسے کوڑے مارتے اور تلوار سے ضرب لگاتے، یا ظالموں کو ان پر مسلط کرتے جنہیں کچھ رحم نہ آتا اور ادب سکھانے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا تھا اور اچھے انجام کی طرف بھی نظر نہیں ہوتی تھی۔ ان افعال قبیحہ پر حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کی مذمت کی۔ فائدہ: ادب سکھانے کے لیے، اچھے انجام کے لیے استاد کا شاگرد کو معمولی مارنا، سرزنش کرنا جائز ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، استاد کی مار ماں باپ کے پیار سے بہتر ہے، لیکن قوم کے بچوں کو اپنے بچوں جیسا سمجھیں۔ یہ خیال کریں کہ میں اپنے بچوں کو کتنی سرزنش کرتا ہوں۔ کئی گھنٹے طلبہ کو کان پکڑ کر مرغا بنا دینا، اتنا شدید مارنا کہ زخمی کر دینا، سوٹیوں سے شدید ضرب لگانا، کئی گھنٹے کلاس میں کھڑا کر دینا، بیہودہ گالی نکالنا استاد کی شان کے لائق نہیں۔ ایسے افعال صرف طلبہ کو مدارس سے بھگانے اور دین سے متنفر کرنے اور استاد کے ادب اور احترام سے دور کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ایسے اساتذہ کو طلبہ قصاب، کمینہ جیسے القاب دیتے ہیں، جن کو راقم نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ ایسا بیہودہ استاد ہزار میں ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ تمام اساتذہ کی بدنامی کا سبب بنتا ہے، اور دین کے باغی اس ایک شخص کی وجہ سے دینی مدارس کو خرکار کیمپ کہتے ہیں، حالانکہ اس قسم کے استاد اسکولوں میں بھی کوئی نہ کوئی پائے جاتے ہیں، بلکہ بنسبت دینی مدارس کے اسکولوں میں اس قسم کے ظالم زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید اس کے تعلق سے ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔